مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب مقاسمت الجد ہمارا اس والے سے یہ سبق جاری تھا۔ اس کے اندر کچھ اصطلاحات ہیں، اس کو پہلے کلیئر کر لیں۔ ایک ہے مقاسمہ۔ مقاسمہ کہتے ہیں، یعنی مقاسمت الجد کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دادے کو ایک بھائی کے درجے میں رکھا گیا ہے، دادے کو ایک بھائی کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا ہے افضل الامرین، دو معاملوں میں سے جو افضل ہوگا، یا افضل الامور الثلاثہ، اس کا مطلب ہوگا کہ امور ثلاثہ میں سے جو بہتر ہوگا۔ وہ امور ثلاثہ کون سے ہیں؟ دادے کے حصے میں آئے گا، اگر دادے کو باپ کے درجے میں رکھیں تو 1/6 آئے گا، سدس جسے کہتے ہیں، یا ما باقیہ کا ثلث، ما باقیہ کا ثلث، یا یہ آئے گا، یا اس کو ایک بھائی بناتے ہوئے جو بطور عصبہ آتا ہے، یا وہ آئے گا۔ ان تینوں میں سے مقاسمہ، یعنی جب اس کو بھائی کے درجے میں رکھے، کل مال کا سدس، یا ما باقیہ کا ثلث، یہ تین ہیں۔ ان تینوں میں سے جو افضل ہوگا، افضل الامور ثلاثہ کا مطلب ان تینوں میں سے جو افضل ہوگا دادے کو وہ دیا جائے گا۔ تیسرا لفظ ہے ادرار للجد، اس سبق کے اندر آئے گا۔ ادرار کا مطلب نقصان دینا، للجد دادے کو نقصان دینا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر اللاتی بھائی آتا ہے حقیقی بھائی کے ساتھ دادا آتا ہے، تو حقیقی بھائی تو دادے کے ساتھ وراثت تو پا لے گا، جو اللاتی بھائی ہے یہ وراثت نہیں پاتا، لیکن درمیان میں رکھیں گے دادے کے ساتھ تاکہ دادے کا حصہ جو ہے وہ بھائیوں کی وجہ سے کم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ادرار للجد، ادرار للجدی۔ اور اس میں ایک لفظ یہ آئے گا کہ اس کے ساتھ ذی سہم موجود ہیں یا ذی سہم موجود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذی سہم کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو بہن ہے نا، بہن، اس کے علاوہ جو اصحاب فروض ہے وہ ساتھ ہیں یا نہیں، جس طرح زوج ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہ مراد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ذی سہم کا مطلب کیا ہے؟ بہن کے علاوہ جو اصحاب فروض ہیں۔ اور پانچویں اس میں اصطلاح یہ ہے کہ حقیقی بہن کے لیے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، حقیقی بہن کے لیے 1/2 سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سبق کے اندر بنیادی بات آ گئی۔ اب اس کے اندر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دادا جو ہے یہ 3 ہاتھ سے خالی نہیں ہوگا۔ دادا، یہ دادے سے مراد یہاں پر نانا نہیں ہے، جد کا لفظ آ رہا ہے تو مغالطہ نہیں کھانا، کیونکہ یہاں پر جد صحیح مراد ہے، جد ساقط یا جد فاسد مراد نہیں ہے۔ دادا 3 ہاتھ سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس کے ساتھ صرف عینی بہن بھائی ہوں گے، یا صرف اللاتی بہن بھائی ہوں گے، یا عینی بہن بھائی بھی ہوں گے اور اللاتی بہن بھائی بھی ہوں گے، یا دونوں ہوں گے۔ بہر صورت کا مطلب صرف عینی بہن بھائی ہوں دادے کے ساتھ، صرف اللاتی بہن بھائی ہوں، یا دونوں ہوں، دادے کے ساتھ عینی اور اللاتی دونوں ہوں، تو یہ 3 صورتیں ہوگی۔ بہر صورت ان کے ساتھ کوئی ذی سہم ہوگا یا نہیں، تو کل 6 صورتیں ہوگی۔ اس طرح کہ دادا کے ساتھ عینی بھائی ہے، صرف عینی بہن بھائی ہیں، اور ساتھ کوئی ذی سہم نہیں۔ دوسری صورت، دادا کے ساتھ صرف عینی بہن بھائی ہیں اور ساتھ
ذی سہم ہے۔ تیسری صورت، دادا کے ساتھ صرف اللاتی بہن بھائی ہیں اور ساتھ کوئی ذی سہم نہیں۔ چوتھی صورت، دادا کے ساتھ صرف اللاتی بہن بھائی ہیں اور ساتھ ذی سہم موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسری میں تھا کہ نہیں ہے، چوتھی میں آئیں گے۔ پانچویں، دادا کے ساتھ عینی یعنی حقیقی بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی دونوں ہیں اور ساتھ کوئی ذی سہم نہیں۔ چھٹی صورت، دادا کے ساتھ عینی اور اللاتی بہن بھائی دونوں ہیں اور ساتھ کوئی ذی سہم موجود ہے۔ یہ 6 صورتیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس بارے میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی اس مسئلے میں اختلاف رہا۔ بعضوں نے جہاں پر وراثت کی کتابیں لکھی گئی ہیں تو بعضوں نے تو اس مسئلے کو ذکر ہی نہیں کیا، چھوڑ ہی دیا، اور اس کی وجہ یہ بنیاد بنائی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے جو پیروکار صحابہ ہیں جن کی تعداد میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی کہ جن کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل جیسی شخصیات، حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسی شخصیات ہیں، ان کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمران بن حسین، عبادہ بن صامت، یہ شخصیات، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ام المومنین، وہ بھی انہی کے ساتھ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ بنو عیان اور بنو اللات عینی جو بہن بھائی ہیں اور حقیقی بہن بھائی اور جو باپ جائے بہن بھائی ہیں اللاتی، یہ دادے کے ساتھ وارث نہیں بنیں گے، اور یہی امام صاحب کا قول ہے۔ سک الانہار کے اندر، ملتقى الابحر کے اندر فتویٰ اسی پر دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جبکہ 3 صحابہ کرام حضرت زید بن ثابت، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دادا جب آ جائے تو عینی اور اللاتی بہن بھائی ان کے ساتھ وارث بنیں گے، لیکن ان میں پھر آگے تقسیم اور طریقہ کار کے اندر اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ طریقہ کار کے اندر اختلاف کے اندر 2 چیزوں میں سمجھ لیا جائے کہ بھئی اگر ذی سہم ساتھ موجود نہیں ہے، ذی سہم ہے یا نہیں، اگر ذی سہم موجود نہیں ہے، ذی سہم غیر موجود ہے، تو پھر اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ مقاسمہ، کل مال کا سدس یا ما باقیہ کا ثلث، ان میں سے جو بہتر ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ سب کا اس پر اتفاق ہے۔ اگر ذی سہم موجود نہیں ہے تو پھر 3 صورتیں، مقاسمہ، کل مال کا سدس، ما باقیہ کا، ان تینوں میں سے جو بہتر ہوگا وہ دے دیا جائے گا داد۔ ٹھیک ہوگا جی؟ دادے کے لیے جو بہتر ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ یہ ہو گیا افضل الامور الثلاثہ کا نظریہ۔ اور اگر ذی سہم موجود ہے تو پھر 3 موقف ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ ہے کہ ذی سہم موجود ہو تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ مقاسمہ یہ سدس کے برابر ہے۔ دیکھا جائے گا اگر مقاسمہ آپ کرتے ہیں یعنی دادے کو آپ بھائی بناتے ہیں تو مقاسمہ دیکھا جائے گا سدس کے برابر ہے، یا مقاسمہ سدس سے زائد ہے، یا مقاسمہ سدس سے کم ہے۔ 3 صورتیں ہوگی۔ مقاسمہ اگر سدس کے برابر ہے تو اختیار ہے، چاہے باپ بنا کر اس کو 1/6 دے دیں سدس، یا مقاسمہ بھائی بنا کر اس کو جو بھائی کے اعتبار سے حصہ بنتا ہے وہ دے دیں۔ مقاسمہ اور سدس برابر ہو تو اختیار ہے، اور اگر مقاسمہ سدس سے زائد ہو تو مقاسمہ افضل ہے، مقاسمہ کیا جائے گا، اور اگر مقاسمہ سدس سے کم ہو تو سدس دیں گے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا موقف ہے۔ کب؟
جب سازی سہم موجود ہو۔ اب آ جائے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے موقع پر۔ ان کے نزدیک مقاسمہ ثلث کے برابر ہے، ثلث کے نظریے کو لیتے ہیں، مقاسمہ ثلث کے برابر ہے، یا مقاسمہ ثلث سے زائد ہے، یا مقاسمہ ثلث سے کم ہے۔ یہ تین صورتیں بنیں گی۔ اگر مقاسمہ ثلث کے برابر ہو تو اختیار، اور اگر مقاسمہ ثلث سے زائد ہو تو مقاسمہ بہتر ہے، اور اگر مقاسمہ ثلث سے کم ہو تو ثلث دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے موقف کی طرف۔ مقاسمہ ثلث کے برابر ہے، اسی طرح مقاسمہ ثلث سے زائد ہے، مقاسمہ ثلث سے کم ہے۔ اب آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مقاسمہ اگر ثلث کے برابر ہو تو آپ فرماتے ہیں مقاسمہ اور سدس میں اختیار ہے۔ اگر مقاسمہ ثلث کے برابر ہے تو پھر اختیار ہے کس بات میں؟ مقاسمہ میں اور سدس میں۔ چاہے مقاسمہ کر دیں تو ثلث لے جائے، چاہے سدس دے دیں۔ دوسری صورت مقاسمہ ثلث سے زائد ہو تو پھر مقاسمہ ہی دیں گے، جو بہتر ہے وہی دیا جائے گا۔ مقاسمہ ثلث سے کم ہے، یہاں پر فرق آتا ہے حضرت زید بن ثابت کے موقف کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے موقف کا، کہ مقاسمہ اگر ثلث سے کم ہے تو آپ فرماتے ہیں سدس دیں گے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے تھے کہ مقاسمہ اگر ثلث سے کم ہے تو اس وقت ثلث دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مقاسمہ اگر ثلث سے کم ہو تو پھر دونوں کو چھوڑ دیں گے، سدس دیں گے۔ پھر یہ ہو گیا ان صحابہ کرام کا موقف کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کو آپ چاہیں تو اس کو نقشے کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں۔ اب اس والے سے آگے جو صورتیں بنتی ہیں اس کو پیش نظر کریں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ساری بات جو ہے وہ میں کر دوں، لیکن تاہم جو صورتیں بنتی ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، صورتیں بننے سے پہلے میں تھوڑی سی بات پڑھتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ایک سوال اٹھاتا ہوں، اور اس سوال کے اندر پھر میں اس پر جو تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مقاسمہ کی تفسیر یہ ہے کہ ان یجعل الجد فی القسمۃ کاحد الاخوۃ وابن الاخلات اللاتی یدخلون۔ مقاسمہ کی تفسیر یہ ہے کہ دادے کو تقسیم میں داخل کر دیا جائے، دادے کو بنایا تقسیم میں ایک بھائی کی طرح، اور بنو اللہ جو ہیں وہ داخل ہوں گے تقسیم میں بنو عیان کے ساتھ، اضرارا للجد، دادے کو کئی حصے کو کم کرنے کے لیے۔ اس کا ترجمہ میں یہ کر دیتا ہوں، فَإِذَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ، جب دادا اپنا حصہ جو افضل الامرین ہے وہ لے لے گا تو بنو اللہ درمیان سے بغیر کوئی چیز لیے نا امید ہو کر نکل جائیں گے، اور باقی سارا کے سارا بنو عیان کے لیے ہو جائے گا، مگر جب کہ بنو عیان کے ساتھ اخت واحدہ، ایک بہن آ جائے۔ یہ دوسری صورت ہے، پہلے میں ایک صورت بناتا ہوں کہ جب بنو عیان اور بنو اللہ آ جائیں، پھر دادے کو دیا جائے، پھر بنو اللہ درمیان سے کیسے نکلتے ہیں، اس کی ذرا صورت ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جناب، جد، حقیقی بھائی، ٹھیک ہے جی، ساتھ آ گیا اللاتی بھائی۔ جد، حقیقی بھائی اور اللاتی بھائی، یہاں مقاسمہ اور ثلث دونوں برابر ہیں۔ اب دیکھیں، دادے کو حقیقی بھائی کے برابر کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، دادے کو حقیقی بھائی کے برابر کر دیا، اور چونکہ بھائی تین ہے، اللاتی بھی بھائی ہے، اس اللاتی بھائی کی وجہ سے جب اسبات بن رہے ہوں تو پھر عد روس کے اعتبار سے مسئلہ بناتے ہیں۔ تین بن گیا مسئلہ، کیونکہ دادے کو ہم نے ایک بھائی کے درجے میں رکھ دیے، مقاسمہ کر رہے ہیں نا۔ اچھا، ایک دادے کو مل گیا، ایک حقیقی بھائی کو مل گیا، ایک اللاتی بھائی کو مل گیا۔ اچھا، دیا تو ہم نے ہے، دادے کا حصہ دینے کے بعد دادے کو ایک دے دیا، ثلث مل گیا دادے کو، دادے کو ثلث مل گیا۔ ملنے کے بعد یہ جو اللاتی بھائی ہے، حقیقی بھائی کی وجہ سے یہ اللاتی بھائی درمیان سے ساکت،
اور اس کا جو حصہ ہوگا وہ اس سے مل جائے گا، یعنی 2 حصے مل جائے گا، 1 حصے مل جائے گا۔ پہلے لاتی کو رکھیں گے دادے کا حصہ کم کرنے کی وجہ سے، جو ہی وہ سائڈ پر ہوگا تو اللاتی کو فارغ کیا ہم نے ساکت، اور حقیقی بھائی کو 2 دے دیے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس کو مقاسمہ میں بنائے نا، مقاسمہ اگر اس کا ہم کر رہے ہیں تو اب بھائی بنا کر تو اس کو مال کا، کل مال کا ثلث مل رہا ہے نا، کل مال کا ثلث مل رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ اللاتی بھائی کو سائڈ پر کریں اور حقیقی بھائی کو دیں، یعنی یہ 2 بن گئے نا، حقیقی بھائی کو دینے کے بعد باقی نا، یہ اس کو 2 ہم بناتے ہیں، یہ 2 بن گئے، اور حقیقی ان دونوں کو دینے کے بعد پیچھے جو بچتا ہے وہ دیتے ہیں۔ مسئلہ پھر بھی 3 سے بنا، کیونکہ روس 3 ہے، ماں باقیہ کا ثلث دیا پھر بھی 1 آیا، مقاسمہ اور ثلث دونوں برابر ہوئے۔ جب مقاسمہ اور ثلث دونوں برابر، دونوں میں سے جو بھی کر لو، دادے کے لیے دونوں ہی بہتر ہے، کیونکہ دونوں صورتیں مل رہے ہیں، وہ تہائی مل رہے ہیں، 3 حصوں کا 1 مل رہا ہے۔ اب دوسری صورت، میت کے ساتھ، یہ جد کے ساتھ حقیقی بہن آ گئی، 2 لاتی بہن اور ساتھ حقیقی بہن آ گئی۔ یہاں مقاسمہ ثلث سے بہتر ہے، اس صورت میں دیکھیے گا، جد حقیقی بہن ساتھ یہ 2 لاتی بہن، 2، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ہم نے جب اس میں مقاسمہ کرنا ہے تو مقاسمے کے اندر دادے کو بھائی بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی بنایا تو یہ اسبا بن گئے، عدد روس کتنے آئے؟ دادا 2 کے قائم کم ہو گیا، 2 لاتی بہنیں 3 اور 4 اور 1 5، مسئلہ 5 سے شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب 5 کا جب ہم نے تقسیم اس کی شروع کی تو اس اعتبار سے دادے کے چونکہ 2 حصے تھے، 2 کے قائم کم، دادا 2 لے گیا، 1 اسے دے دیا اور 2 اسے دے دیے۔ اب دادا کو 2 مل گیا، ٹھیک ہے، ایک حقیقی بہن کو مل گیا، ٹھیک ہے، 2 اللاتی بہنوں کو مل گئے، معاملہ تو ٹھیک ہو جانا چاہیے نا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے اندر یہ تو تھوڑی سی عبارت نہ ساتھ چلیں تاکہ سبق ساتھ ساتھ چلتا جائے۔ کہہ رہے ہیں الا اذا کان من بنی الاعیان، مگر یہ کہ جب بنو اعیان، جب ہو وہ بنو اعیان سے اخت واحدہ، ایک حقیقی بہن آ گئی نا، پر اس وقت جب وہ اپنا فرضی حصہ لے لے گی نصف الکل بعد نصیب الجدی، یہ ہے مسئلہ جس کی میں بات کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے یہ اصطلاحات میں پہلے پڑھے کہ حقیقی بہن 1/2 سے نہ کم لیتی ہے نہ زیادہ لیتی ہے۔ اب آپ اگر اس کو یوں تقسیم کرتے ہیں تو اللاتی بہن زیادہ لے گی، حقیقی بہن، اگر آپ اس کو یوں تقسیم کرتے ہیں تو اب اس تقسیم کار کے اندر مسئلہ بن رہا ہے، اذا اخذت فرضها نصف الکل بعد نصیب الجدی، دادے کو حصہ دیا ہم نے، دادے کو حصہ دینے کے بعد اب اس کو ہم نے فرضی حصہ دیا جی، اس کو اب فرضی حصہ دیں، فرضی حصہ اس کا بنتا ہے 1/2 کے مطابق، یعنی فرضی حصے کی مقدار، فرضی حصہ کا کیا بنے گا؟ فرضی حصے کی مقدار، فرضی حصے کی مقدار کے مطابق 5 کا نصف کتنا بنتا ہے جی؟ 2.5، 2 صحیح 1/2، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے لیے 2 لاتی بہنیں 1/6 اس کے لیے ہوگا، اب جو باقی بچے گا اس کے لیے ہوگا، باقی کیا بچا؟ آدھا، 1/2۔ معاملہ کسر میں آ گیا۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسر کو توڑنا ہو تو کسر والے
جو حصہ ہوتا ہے اس کے عدد کے مخرج سے ضرب دیتے ہیں. اس کا جو یہ عدد ہے اس کا مخرج بنتا ہے 2. 2 کو ضرب دے دی 5 سے. اب حصوں میں بھی ضرب آئے گی. یہ چونکہ نصف ہے, اگر اس کو ضرب دی 2 سے تو بن گیا 1, یہی بنے گا نا. اب 1 جو ہے یہ 4 ٹھیک پورا آ رہا ہے تقسیم, 5 یہ حقیقی بہن کو مل رہا ہے ٹھیک ہو, 1 2 پر تقسیم نہیں ہو رہا, اور 1 اور 2 کے درمیان نسبت تباین کی ہے. 1 اور 2 کے درمیان نسبت تباین کی ہے. اب 2 کو عدد روز کے کل کو ضرب دے دی, وہی عدد نیچے میں ضرب آئے گا. اس کو نیچے میں ضرب دے دی, اس طرح اس کو نیچے میں ضرب دے دی. اب 2 جو ہے وہ 2 الاتی میں پورا تقسیم ہو رہا ہے, 10 جو ہے حقیقی بہن کے لیے پورا, 8 جو ہے وہ جد کے لیے. اب ان کو جمع کر لیں, 2 اور 8 10, 10 اور 10 20, مکمل ہو گیا. بات سمجھ آ گئی. اب یہاں پر ایک سوال ہے جس کے لیے مجھے کوئی نئی اصطلاحات قائم کرنی پڑی ہیں. یہاں پر سوال یہ بنتا ہے لکھ لیا آپ نے تو سوال دیکھیں آپ. سوال یہ ہے کہ دادے کو جب ہم نے بھائی کے درجے میں بنایا ہے, دادا جب بھائی کے درجے میں آیا ہے تو حقیقی بہن کے ساتھ وہ اسبا ہونا چاہیے نا, بہن اسبا ہونی چاہیے. یہ جو بھائی ہم نے بنایا مقاسمہ کر رہے ہیں, کر بھی ہم مقاسمہ رہے ہیں, تو مقاسمے کے اندر یہ بہن جو ہے اس کو 1/2 کیوں دیا ہے؟ بہن کو 1/2 کیوں دیا ہے؟ جد ہے, اس کے ساتھ جد کو بھائی بنا دیا. بھائی کو جب اس کو بھائی بنا دیا ہے تو پھر جناب حقیقی بہن کو آپ 1/2 دے رہے ہو, اس کو فرضی حصہ دے رہے ہو. سوال سمجھ آ گئی. اور جبکہ آگے آخر میں مسئلہ اقدریہ آئے گا, وہ مسئلہ اقدریہ جو ہے اس کے اندر صرف آپ فرضی حصہ اس کو دیتے ہیں, ورنہ آپ کے نزدیک تو جو ہے دادے کے ساتھ وہ اسبا بنتی ہے بہن, اور جو اسبا بنتی ہے اس کے لیے تو حصہ فرضی نہیں ہوتے. بات سمجھ آ گئی نا. جو اسبا بن گئی حضرت زید بن ثابت کے نزدیک ہے, اور یوں نہیں کہ موقع پر مسئلہ حل کر رہے ہیں, تو جب وہ اسبا بن گئیں تو پھر وہ کیسے ان کو آپ نے فرضی حصہ دے دیا؟ پیچھے تو ایسا نہیں کیا تھا, جو اسبا بنتا تو اس کو فرضی حصہ نہیں دیتے تھے, یہاں آپ نے فرضی حصہ کیوں دیا؟ اس کے لیے ایک مسئلہ ایک بات سمجھیں. ایک ہوتا ہے اسبا فی الرؤوس اور ایک ہوتا ہے اسبا فی السہام. اسبا کی 2 قسمیں کرنی پڑیں گی آپ کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ایک ہے اسبا فی الرؤوس اور ایک ہے اسبا فی السہام. اسبا فی السہام تو وہی جو آپ پیچھے پڑھتے آئے, جب بیٹی بیٹے کے ساتھ آ جائے تو اسبا فی السہام للذکر مثل حظ الانثیین. بہن بیٹی کے ساتھ آ جائے تو اجل الاخوات مع البنات اسبا فی السہام. ٹھیک ہے, حصوں کے اعتبار سے آپ جی تقسیم کار ہوگی. ایک ہے اسبا فی الرؤوس, اور اسبا فی الرؤوس کا مطلب یہ ہے کہ حصوں میں تو وہ اصول نہیں ہوگا جو اصول ہوتا ہے, البتہ جب رؤوس کے اعتبار سے اسباب بنتے ہیں, رؤوس کے اعتبار سے اس کو ملایا گیا ہے اور رؤوس کے اعتبار سے اس کو اس کا دگنا سمجھا گیا ہے. حقیقی بہن کو اور جد کے ساتھ جب حقیقی بہن ملتی ہے تو رؤوس کے اعتبار سے جد کو دگنا سمجھا جاتا ہے اور حقیقی بہن کو رؤوس کے اعتبار سے اس کا نصف سمجھا جاتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ اور اثر یہاں پڑتا ہے کہ جد کو جب ہم نے رؤوس کے درجے میں رکھا, جد کو ہم نے جب رؤوس کے درجے میں, حقیقی بہن جو ہے
اس کے ساتھ روس میں کے درجے میں رکھا اور روس کے اعتبار سے یہ اسبا بن رہا ہے، یہ اسبا روس کے اعتبار سے بن رہا ہے، تو پھر ہم نے جب مخرج مسئلہ کا مسئلہ آیا کہ مخرج مسئلہ کیسے بنائیں گے، تو عدد روس کے اعتبار سے اور عدد روس کے اندر ہم نے جو اسبا پھر روس رکھا ہے اس کے اعتبار سے مسئلہ بنائے. بات سمجھ آ گئی؟ اب تھک گئے ہو تھوڑی دیر کھڑے ہو جانا آپ. تو یہ اسبا پھر روس سمجھ آئیے، اسبا پھر روس اسے کہتے ہیں کہ جس کا صرف روس کی حد تک تعلق ہو اور اسبا کے اندر وہ عورت کی بنسبت دگنا اپنا وجود رکھتا ہو اور پھر اسی دگنے کے اعتبار سے اس کے مخرج مسئلے کی بنیاد رکھتے ہو. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مخرج مسئلہ کی بنیاد ہم نے اسی روس کی وجہ سے 5 رکھی ہے. تو یہ 2 تقسیمیں کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اس کے اندر ایسی کھچڑی مچ جائے گی جس کا حل کوئی نہیں. اس پر میں نے وہ ضیاء السراج جو حاشیہ اس کا قدیم تھا وہ بھی دیکھا، اس کے اوپر جو شریفیہ تھا وہ بھی دیکھا، شریفیہ کا حاشیہ بھی دیکھا، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے شروحات عربی کے اندر تھی، کسی نے اس مسئلے کو اس نہج پر حل نہیں کیا. اور دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ جب اسبا بن رہا ہے تو پھر اس کو فرضی حصہ کہاں سے مل گیا، پھر یہ تقسیم کریں گے تب جا کر مسئلہ حل ہوگا. یہ کہتے ہیں ھذا ما صنع علی واللہ اعلم بالصواب، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کافی 5-6 گھنٹے لگے. اور یہ پھر مسئلہ جا کر یوں حل ہوا ہے کہ یہاں پر اسبا فی الروس اور اسبا فی السہام کی تقسیم کرنی پڑے گی. اور یہ اسبا فی الروس ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اس کو اسبا قرار دیا وہ اسبا فی الروس کے اعتبار سے ہے، اور جو فرضی حصہ نکالا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ اسبا فی السہام نہیں ہے. اگر اسبا فی السہام ہوتا تو کبھی اس کا فرضی حصہ نہ نکلتا. یہ فرضی حصہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اسبا فی الروس تو ہے جس کی وجہ سے مخرج مسئلہ بن گیا، اور جس کی وجہ سے دادا جو ہے اس کو دگنا رکھا گیا حقیقی بہن سے، تو یہ اسبا فی الروس تو ہو گیا لیکن اسبا فی السہام نہیں ہے. اور پھر اسی اعتبار سے اور دیکھیں، بھائی جو آ جائے، آپ نے پڑھا پیچھے کہ حقیقی بھائی جب آ جائے تو حقیقی بھائی جو ہوتا ہے وہ اللاتی بہن بھائیوں کو ساکت کر دیتا ہے، اللاتی بہن کو ساکت کر دیتا ہے. وہ جو 7ویں حالت پڑھی تھی آپ نے کہ وہ ساکت ہو جاتی ہیں بالاخی و بالابی، کہ وہ باپ کے ساتھ بھی ساکت ہو جاتے ہیں، حقیقی بھائی کے ساتھ بھی ساکت ہو جاتے ہیں بنو اللات. تو ادھر بنو اللات ساکت کیوں نہیں ہو رہے؟ چاہیے نا کہ بنو اللات ساکت ہو جب اس کو بھائی بنا دیا ہے. تو پھر یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ایک ہوتا ہے یہ واقعی طور پر بذاتی ہی طور پر کسی کا بھائی ہونا، اور ایک ہے بھائی کے قائم مقام ہونا، دونوں میں فرق ہے. تو دادا جو ہے یہ بھائی کے قائم مقام تو ہے لیکن بذاتی ہی بعین ہی نہیں ہے. اگر بعین ہی ہوتا تو اللاتی بہن ساکت ہوتی، لیکن یہ چونکہ حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے اللاتی بہن کو حصہ ملتا ہے. حقیقی بہن کو 1/2 ملتا ہے، اللاتی بہن کو اس کے ساتھ 1/6 ملتا ہے. جس طرح پوتی اور بیٹی آ جائے تو پوتی کو 1/6 اور حقیقی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو 1/2 ملتا ہے. اسی طریقے سے حقیقی بہن اگر بیٹی کے ساتھ آ جائے تو وہ بن جاتی ہے اسبا، اور اسبا جب بنے حقیقی بہن اس وقت وہ اللاتی بہن کو ساکت کرتی ہے. وہ یہ بات ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر جد کو ہم نے حقیقی بھائی بنایا ہے تو حقیقی بھائی اگر بذات ہی ہو تو اللاتی بہنیں ساکت ہوتی ہیں، لیکن ساکت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جد جو ہے یہ حقیقی بھائی کے قائم مقام ہے، کی طرح ہے، بذات ہی نہیں ہے. تو کی طرح کا اور بذات ہی میں بڑا فرق ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ کی طرح میں تم جیسا اور بذات ہی وہ ہو جانا بڑا فرق ہے. علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دے رہے تھے تو اس وقت وہاں پر ایک بحث چلی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہم قادیانی کو وہ فناف رسول مانتے ہیں، اس واسطے وہ اس کے لیے رسول کا لفظ بول دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تصوف کا ایک درجہ ہے فناف رسول.
اگر فنا فی رسول کا مطلب یہ لیتے ہو کہ فنا فی رسول کا مطلب ہے کہ رسول ہو جانا، تو پھر جو فنا فی اللہ ہوگا وہ پھر اللہ ہو جائے گا جس وجہ سے پھر ان کو خائب اور خاسر ہونا پڑا قادیانیوں کو، اور الحمدللہ آپ کی کوششوں سے، شاہ نورانی رحمۃ اللہ کی کوششوں سے مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ کی طرح اور قائم مقام یہ اور بات ہوتی ہے، اور بذات ہی اور بعین ہی ہونا یہ اور بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چونکہ بائی کے قائم مقام ہے، بائی کی طرح ہے، بذات ہی نہیں ہے، اس واسطے، اور اس کے اندر کچھ اور بھی پہلو پائے جا سکتے ہیں۔ اس کو باپ کے قائم مقام بھی رکھ سکتے ہو، مقاسمہ کرتے بھائی کی طرح بھی کر سکتے ہو، اس کو ثلث باقیہ کی طرف بھی لے جا سکتے ہو۔ تین پہلو تھے، تو جس کے اندر احتمالات ہوں وہ قطعیت اور یقینیت کا درجہ نہیں رکھتا، اور جو یقینیت اور قطعیت کا درجہ نہیں رکھتا تو وہ دوسرے کو ساکت بھی نہیں کر سکتا۔ اب پھر اس کا اثر یہ پڑے گا کہ بہن کے لیے جو اپنا فرضی حصہ کی مقدار ہے، یہاں میں بڑے احتیاط سے لفظ بول رہا ہوں، فرضی حصہ نہیں کہہ رہا، فرضی حصے کی مقدار کہہ رہا ہوں۔ فرضی حصے کی مقدار کا مطلب یہی ہے کہ 1/2 سے نہ کم لے گی نہ زیادہ لے گی، وہ جو میں نے پہلے اصطلاحات کے اندر لکھا دی ہے۔ تو فرضی حصے کی مقدار 1/2، اور فرضی حصے کی مقدار لینے کے بعد جو بچا وہ اللاتی بہن کو مل جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اسبہ ہونے کا یہاں پر مطلب کیا ہے۔ آگے چلیں گے، فَإِن بَقِيَ شَيْءٌ فَلِبَنِي اللَّاتِ، اگر کوئی چیز بچ گئی تو وہ بنو اللات کے لیے ہوگی، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، وگرنہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ایک اور مثال مٹائیں جی، اگلی مثال لکھیں۔ جد، حقیقی بہن اور 2 وختین لابن اور 2 الاتی بہنیں، یہ تو ہو گیا، یہ ایک مثال آ گئی۔ باقی فلا شیء لہم، فباقی للاختین، جو باقی بچے گا وہ الاتی بہن، 2 الاتی بہنوں کے لیے ہوگا پہلے مسئلے میں۔ تو پہلی مثال میں مال کا عشر اسے مل جائے گا، مسئلہ 20 سے ہوگا، ولو کان فی هذه مسئلہ تھی، اگر اس مسئلے کے اندر الاتی بہن ایک ہو تو اس کے لیے کچھ باقی نہیں ہوگا۔ جد 7، الاتی بہن۔ اب جد اس کو ہم اسی طریقے سے مطابق اسبہ فی الروس، جد حقیقی بہن اور 1 2 4، مسئلہ کس سے شروع ہوا؟ 4 سے۔ دادے کو اپنے حصے کے مطابق، وجود کے مطابق، اب حقیقی بہن آ گئی۔ حقیقی بہن کے بارے میں ضابطہ کیا ٹھہرا تھا کہ اپنے نصف حصے سے کم یا زیادہ نہیں لے گی۔ اس کا نصف کیا بنا؟ 2 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 4۔ پیچھے کو بچا؟ پیچھے کا جب بچے ہی کوئی نہیں ہے تو یہ فارغ ہوگی۔ تو اس کے اندر مقاسمہ جو ہے وہ نصف، چونکہ نصف مال آ رہا ہے، اور مقاسمہ نصف مال جو ہے وہ ثلث سے بہتر ہے۔ ساتھ ساتھ وہ بھی چیز کلیئر کر دی جائے کہ یہاں پر مقاسمہ بہتر ہے۔ چلو جی، الاتی بہن ساکت ہوگی اس وجہ سے کہ پیچھے کو بچے کوئی نہیں، اور ضابطہ یہ تھا کہ کچھ بچے گا تو اسے ملے گا، تو یہاں کچھ بچے ہی نہیں ہے۔ چلیں جی آگے۔ اب مسئلہ یہ کہ ساتھ ذی سہم مل جائے، یہ تھا کہ ذی سہم ساتھ نہیں ہے، اب یہ کہ ساتھ ذی سہم آ جائے تو پھر وہی ضابطہ افضل الامور الثلاثہ، سدس یا ثلث ما باقیہ یا مقاسمہ، جو بہتر ہوگا۔ مسئلہ دیکھیں، زوج جد بھائی، زوج جد، ٹھیک ہوگا جی۔ اب زوج ہے، چونکہ اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے کتنا ہوگا؟ 1/2۔ یہ کیوں ہو جائیں گے؟ اسبہ۔
مسئلہ شروع ہو جائے گا 2 سے. 2 کا 1 اسے مل گیا, باقی کتنا بچا 1. اب 1 2 پر تقسیم نہیں ہو رہا, 1 2 پر تقسیم, تو عدد رؤوس نسبت بھی تباین کی ہے, تو عدد رؤوس کے کل کو مخرج مسئلہ میں ضرب دے دی, جواب آیا. اسی طرح اس کو بھی نیچے ضرب آ جائے گی 2 کے ساتھ, 2 آ گیا, ان کو بھی 2 کے ساتھ ضرب آ جائے گی, جواب آ گیا. اب 2 جو ہے وہ ان کے اندر تقسیم ہو جائے گا پورا پورا 1. بات سمجھ آ گئی جی. تو یہاں پر اس مثال کے اندر مقاسمہ بہتر ہے کہ یہاں پر مقاسمہ جو ہے کل مال کا ربع ہے. یہ دیکھیں ایک ہی مل رہا ہے نا, لیکن یہ کل مال کا ربع ہے جو کہ سدس اور ما باقیہ سے, ما باقیہ ثلث سے, یعنی ما باقیہ کا مطلب ہے کہ ما باقیہ نصف کے ثلث بننا ہے. یہ اس کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا ثلث ہے, تو وہ بھی سدس ہی بنتا ہے. تو سدس سے یہ 1/4 جو ہے بہتر ہے. تو یہاں پر بھی مقاسمہ بہتر ہے کہ اس کو بھائی بنا کر حصہ دینا وہ بہتر ہے. جی مٹائیں جی, آگے چلو. 5ویں مثال جی, آخر میں ترجمہ کر لیں گے, میں پہلے اس کا. اب مثال یہ کہ ثلث ما باقیہ بہتر ہے مقاسمہ سے. دادی ہے, 2 بھائی ہیں, بہن ہے, دادا ہے. کیا کیا جی, دادی اور 2 بھائی, بہن اور دادا. بہن جب مطلق ہے تو سمراد حقیقی بہن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دادی کو 1/6 مل گیا اور 2 بھائی آ گئے. ٹھیک ہے جی. 2 بھائی بہن کے ساتھ مل کر اسبہ بن گیا, چونکہ دادا بھی بھائی کے قائم مقام اس واسطے وہ بھی ساتھ اسبہ بن گیا. اب فرضی ساتھ چونکہ موجود ہے تو مسئلہ 6 سے شروع کیا, 6 کا 6 دادی کو مل گیا, باقی بچ گئے 5. اب پیچھے دیکھیں, بہن جو ہے جب بھائی کے ساتھ آتی ہے تو اس کا بھائی ڈبل ہو جاتے ہیں. 4 اور 2 6, 6 اور 1. اب 7 جو ہے اس پر 5 تقسیم ہوتا ہے. 5 اور 7 میں نسبت کون سی ہے, تباین کی آ گئی. گڑبڑ ہوگی نا کہ اس کے اندر پرابلم آ رہی ہے کہ ہم کون سا حصہ دیں اس کو. ٹھیک ہے. اب جب یہ صورتحال بن پڑی کہ 2 بھائی ہیں, 7 بہن ہے اور 7 دادا رہے, تو اب اس کے مطابق 1/6 سے مل گیا ہے. اور پیچھے جو فریق بنتے ہیں, آپ اگر بہن کو ایک طرف کریں تو 2 بھائی, بہن اور دادا, اگر اسے ہم 7 بناتے ہیں, ایک صورت یہ, دوسری صورت میں پھر بناتا ہوں, اور 7 کے اوپر 5 تقسیم نہیں ہو رہا, تو عدد رؤوس کے کل کو ہم ضرب دیتے ہیں. 7 42, نیچے بھی لے آئے ضرب, کس کے ساتھ. اب یہ سہام کتنے تھے, 5 کو بھی اب تو وہ جو 7 تھے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے 5 دیں گے نا. اب یہ 7 کیسے بنے تھے, دادا 2 اور یہ 4 اور 1 5 ہو گئے تھے, اور 1 4 اور 2 6 اور 1 بہن 7. اب 35 کا 7واں حصہ کتنا بنتا ہے, 5 بہن کو دیے, 10 دادے کو دیے, اور ظاہری بات یہ 2 ہیں, 20 ان کو دیے. 20 اور 10 30 اور 5 35. یہ بات سمجھ آ گئی. یہ اس کو ہے آسان طریقے سے حل. ایک اور طریقہ بھی رکھا گیا اس کا, وہ یہ کیا گیا کہ 6 کو 3 سے ضرب دے دی گئے ان کے روز کے اعتبار سے, وہ 18 ہو جاتا ہے. ذرا وہ بھی دیکھ لیں. اچھا
18 جب ہوا اس کو بھی نیچے ضرب دے دی 3 سے، جواب 3 آ گیا۔ اچھا اب اس کو جواب یوں بھی نکل آتا ہے، لیکن وہ انتہائی آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو وہی کھول کے دیتے ہیں، پھر اس کے مطابق تھوڑا سا پھر گڑبڑ نہیں آ جاتی؟ دادے کو ہم نے پہلے 2 میں پڑھایا تھا، جب پہلے ہم نے کیا وہاں پہ 5 نکالا تھا ہم نے، کیونکہ دادے تو نہیں، اور اسے بھی تو 18 ہو گئے نا، کم کا زیادہ مل رہے ہیں نا، کہ اب اس کے مطابق 18 کے مطابق جب حصے بنتے ہیں تو 15، اب 15 کے اندر تقسیم کار جو چلتی ہے تو اس کے مطابق یہ ہوگا کہ اس میں سے دادے کو اب 5 مل جائیں گے، اور 2 بہنیں جو ہیں اس کو 2 مل جائیں گے، اور 2 بھائی جو ہیں ان کو 4 پلس 4، 8 اور 2 10، 10 اور 5 15۔ چلو جی، تو یہ تقسیم ہے جس کے اندر ثلث ما باقیہ مقاسمے سے بہتر ہے۔ 2 بھائی کو ہم نے ایک ہی حصہ تصور کر کے بنایا۔ ثلث ما باقیہ بہتر ہے مقاسمہ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دادے کو جو حصہ دے رہے ہیں وہ ثلث کے درجے میں رکھ کر دے رہے ہیں۔ اگر ہم دادے کو بھائی کے درجے میں بناتے ہیں تو وہ پہلی صورت بنتی ہے، جس کے مطابق بنتے تھے کہ دادے کو 35 کا 7واں حصہ مل رہا تھا اور بھائیوں کو بالکل برابر تھا۔ اور اگر ہم اسے بناتے ہیں ثلث ما باقیہ کا تو پھر یہ فرضی حصہ دینے کے بعد پیچھے کتنے بچے؟ 5 بچے تھے نا، اب 5 کا ثلث وہ 3 ادھر آ گئے، ہم 5 کا ثلث لیتے ہیں تو 3 ادھر آتے تھے، اب وہ 2 کے اندر وہ تقسیم نہیں ہوتی تھی، اس کو پھر ہم نے اوپر ضرب دے دیا، 2 اور 1 3، وہ 18 ہوئے، اور پھر اسی طرح مسئلہ پھر آگے بڑھتا رہا۔ چھٹی مثال، جدہ بیٹی 2 بھائی دادا، جدہ بیٹی دو بھائی دادا، یہ ابھی کر کے نہیں یہ ہاں جی ابھی کیا ہے، دادی دادا یہ مثال اس بات کی ہے کہ سدس جمی مال بہتر ہے۔ جدہ بیٹی والی نہیں آیا تھا، بیٹی والی نہیں پہلے آئی، یا بیٹی والی ہے، 1/6 آ گیا، بیٹی ہے تو اس کے لیے 2 بھائی کے ساتھ مل 1/2 آ گیا، بیٹی یا بیٹی، بیٹا نہیں، ساتھ 2 بھائی ہیں۔ اب دادا جو ہے اس کی ایک پوزیشن یہ ہے کہ اس کو 1/6 دے، اور ایک پوزیشن یہ ہے کہ اس کو بھائی کے ساتھ ایک اور بھائی بنائیں، وہ مقاسمہ ہوگا۔ اور 1/6 دینے کے اندر کیا پوزیشن ہوگی؟ ہم دونوں صورتوں پہلے بناتے ہیں، اگر اس کو ہم اسبا بنا دیں تو پھر اس صورت میں مسئلہ شروع ہوگا 6 سے، کیونکہ 2 تیے 6 کا چھٹا حصہ دیا، 7 پیچھے کتنے بچے؟ 6 کا نصف ادھر آ گئے، 4 ہو گئے۔ اب 4 کا بقایا کتنا بچا؟ 2 باقی بچے۔ اب 2 بھائی اور دادا ہے، 2 جو ہے وہ 3 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو عدد روز کے کل کو 6 دیے 18، ٹھیک ہے۔ اب 3 ضرب 1 وہی ضرب نیچے آ جائے گی، 3 3 9 اور 3 2 6 9 اور 6 15، 15 اور 3 18۔ اب 6 جو ہے وہ 3 پر تقسیم ہو جاتا ہے، ہر ایک کو 2 2 مل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے بھی 2، اس سے بھی 2 پلس اس سے بھی 2، یہ باقی ٹھیک ہے۔ یہ ہے مقاسمہ۔ اب ٹھہرو، مقاسمے کے اندر دادے کو 18ویں حصے کا 2 مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا ہے اس کو محفوظ کر رہے ہیں، 18ویں کا دوسرا۔ اب اس کو ذرا یہ مٹا دیں، ایک منٹ ٹھہرے ذرا، یہ صرف دادے والا حصہ مٹانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے حصے والے ایسے ایسے مٹا دیں، مٹا دیں، مٹا دیں۔
اچھا اب یہ دیکھیں دادے کو اب 1/6 دیں، 22 اسبا، دادے کو 1/، اب ہم سدس دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ سدس جمی مال کا کیا بنتا ہے. 6 کا 6 7 1 3 اور 1 4 اور 1 وہ اس سے مل گیا. اچھا ایک وہ 2 بھائیوں کو تقسیم نہیں ہوتا تو ادر اس کے کل کو ضرب دے دی. 6 2 4 10 اور 12. ٹھیک ہو گیا. اب تقسیم تو پورا ہو جاتا ہے نا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دادے کے لیے ایک ہے 12ویں کا دوسرا، 12 میں سے 2 اسے، اور ایک ہے 18 میں سے دوسرا ہے. تو 18 کا 2 زیادہ ہے کہ 12 کا 2 زیادہ ہے؟ 12 کا 2 زیادہ ہے. اس واسطے یہاں پر ہم سدس دیں گے، سدس جمیل مال. ٹھیک ہو گیا. چلو آگے چلو جی. آگے جی آگے مٹا دیں. سارا مٹا دو، سب صاف کر دیا کرو. زوج بیٹی ماں، دادا، حقیقی بہن لیو جناب. زوج ہے ساتھ بیٹی ہے، اس واسطے 1/4. بیٹی ہے اس کے لیے 1/، ماں اس کے لیے 1/6. دادا اور ساتھ ہے حقیقی بہن. تو یہاں بھی سدس جمیل مال بہتر ہے. ٹھیک ہے. مقاسمہ کریں گے تو اول نہیں ہوگا. میرے خیال سے پہلے مقاسمہ کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بہتر کیا ہے. لیجیے جناب اسبا بن گئے. 4 3 12، کیونکہ بڑا تو 4 آ رہے ہیں نا. تیسرا اسے مل گیا اور 6 شاباش اور 2 مل گئے. 6 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 9 اور 9 اور 2 11. بقایا کتنے بچے؟ 1 ان کو مل گیا. ٹھیک ہے. 1 اسے مل گیا. اب اول نہیں نہ ہو رہا، اول نہیں ہو رہا. 1 2 پر 1 بلکہ 3 پر تقسیم نہیں ہو رہا. دادا 2 کے قائم کا حقیقی بہن ساتھ، تو یہ اس میں 1 اور 3 میں تباین ہے. عدد روس کے کل کو ضرب دے دیا ہم نے. 12 تھی ہے. اب وہی ضرب آتی جائے گی. چھ اور 3 9 9 9 18 18 دونوں 36. یہ تو ہو گئے. اب دیکھیں حصہ دادے کے لیے کتنا بنا. حقیقی بہن کو 1 مل گیا، دادے کو 2 مل گیا، 3 کا. اب دادے کو جو 2 ملا ہے 36 میں سے ملا ہے. 36 میں سے یہ محفوظ کر لیا. ذرا یہ حصے مٹا دو، یہ گول دائرے سے. چلو اب دادے کو 1/6 دے کر دیکھتے ہیں. جب دادے کو 1/6 دیا تو چونکہ بیٹی موجود ہے، بیٹی کے ساتھ حقیقی بہن کیا بن جائے گی؟ ٹھیک ہے. اب جناب یہ بھی مٹا دیتے ہیں. چلو 4 کا 3 آ گئے. نصف او بڑھ گیا. 6 اور 3 9 9 اور 2 11 11 اور 2 اور 13 ہو گئے.
پیچھے کچھ چیز بچی ہے، بلکہ اتنی بڑھ گئی کہ اوپر ہمیں بڑھانی پڑی ہے، اب پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں حقیقی بہن وہ اس کے لیے بچے ہی کچھ نہیں. اب ہم نے دادے کے لیے دیکھنا ہے، دادے کے لیے جو بچا ہے اس کی کیا سنت ہے. اسے پورے ہو گئے نا. اب 13 کا 2 یہ زیادہ ہے، 36 کا 2 زیادہ ہے. اس واسطے یہاں پر دادے کے لیے سدس جبیل مال بہتر ہے. حقیقی بہن ساکت. ٹھیک ہوگی. اسبا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو بچے گا لے گی، جب بچے ہی نہیں تو لے گی کہاں سے. یہ جی 7 مثالیں ہوگی. 8ویں اور آخری مثال ہے جو مسئلہ اقدریہ ہے جو آخر میں ذکر کیا مقاسمہ کے. دادا، شوہر، ماں، حقیقی بہن. دادا کے لیے وہی اس کے اندر فرضی سے چل رہے 1/6 شوہر کے لیے چونکہ اولاد نہیں ہے، 1/2 ماں کے لیے چونکہ اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے تو 1/3، اور حقیقی بہن ہے اس کے لیے 1/2 آ گیا. ٹھیک ہوگا جی. مسئلہ وہ اس لحاظ سے شروع ہوا 6 سے، کیونکہ 2 2 3 6 چھٹا 6 کا 3 سے مل گیا، 3 2 سے مل گیا. مسئلہ اول بن گیا. 3 2 5 5 3 8 اور 1 9. اول 9 تک پہنچ پڑا. ٹھیک ہے جی. اب اس کی تقسیم کار میں ذرا دیکھیں. 1 اور 3 شوہر کے لیے، ماں کے لیے 2 آ رہے، حقیقی بہن کے لیے 3 آ رہے. اب بہن کا حصہ، دادا کا حصہ یہاں پر 1 ہے نا، اور بہن کا حصہ 3. اب دادے اور بہن کے حصے کو باہر نکال رہے ہیں. مسئلہ قدریہ میں غور ہے. دادا کا حصہ 1 اور بہن کا حصہ یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. دادے کو اب بنائیں بھائی. اب یہ حل کرنے کے بعد اب بنائیں بھائی اور یہ بنے بہن، تو بھائی کو دگنا ملتا ہے نا اور بہن کو کم ملتا ہے. اب ہم نے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کی. تو دگنا کتنا بنا کہ جو ہمیں دے دیا جائے؟ چونکہ 4 ہیں اور روس جو ہیں وہ 3 ہیں، 1 بہن اور ساتھ 2 دادا، 2 بھائیوں کے کام، 2 بہنوں کے کام ہو گیا نا. تو عدد روس ہو گیا 3. 3 4 پر تقسیم نہیں ہو رہا. یہ طریقہ پہلے سارا تقسیم کر لینا ہے، پھر اس کے بعد دادے کا اور بہن کا حصہ نکال لینا ہے. وہ چونکہ 4 ہے اور 4 جو ہے وہ 3 پر تقسیم نہیں ہو رہا نسبت تباین کی، تو عدد روس کے کل کو، یعنی دادا 2 اور بہن 1 3 عدد روس کے کل کو ضرب دے دی ہم نے اصل مسئلے میں. 9 3 27. آج آپ نیچے صاحب کو ضرب دیں. 3 3 3 9 شاباش. 2 3 6 3 3 1900 کو ضرب دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ ذرا مٹھائیں، پہلے 4 تھے نا، یہ ذرا سر مٹانا ہے. یہ بھی. اب ہم نے دیکھا دادے کا حصہ ہو گیا 3، حقیقی بہن کا حصہ کتنا ہو گیا 9. اب 3 اور 9 کو ہم نے جمع کیا تو یہ ہو گئے 12.
اب 12 کو ہم دادے اور بہن میں تقسیم کریں گے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت. تو دادے کے لیے ہو جائیں گے 8 اور بہن کے لیے ہو جائیں گے، یہ تو جیسے وہ شادرے والے وہ فقیر نہیں ہوتے، وہ مانگتے ہیں تو گھر لا کر، عورتیں مانگتی ہیں لا کے اپنے خامدوں کو دے دیتی ہیں. تو یہ تو ہے کبھی بہن نے حصہ تو اپنا لے لیا، پھر لا کر دادے کی گود میں رکھ دیا. تو دادے کے لیے 8 ہوگا، بہن کے لیے 8 اور 4 12 ہو گئے. یہ ہے جی مسئلہ قدریہ. سمجھ آ گئی؟ اب صرف ترجمہ کریں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چونکہ ذوی الارحام کی طرف جانا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیں. تو اب اس کا ترجمہ کرتے جائیں. اور اگر اس مسئلہ کے اندر ایک الاتی بہن ہو تو اس کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا، اور اگر اس کے ساتھ ذو سہم مل گئے تو دادے کے لیے اس وقت 3 امور میں سے جو افضل ہوگا وہ ہوگا فرضی حصہ دینے کے بعد. بہرحال مقاسمہ جیسا کہ زوج خامد ہے اور دادا ہے اور حقیقی بھائی ہے، اور بہرحال ثلث ما باقیہ کے اعتبار جو افضل ہے جیسا کہ دادا ہے اور دادی ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 1 بہن ہے. بہرحال سدس جمیل ماں کا جب بہتر ہوتا ہے اس کی مثال جیسے دادا ہے اور دادی ہے اور بیٹی ہے اور 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں. اور اسی طرح جب ہو ثلث باقی بہتر دادے کے لیے اور للباقی اور باقی کے لیے ثلث صحیح نہ بن رہا ہو تو پھر ضابطہ یہ ہے کہ 3 کے مخرج میں ضرب دے، 3 کے مخرج کو ضرب دے دو اصل مسئلہ میں. اگر پھر اس کے اگلی بات یہ ہے کہ اگر متوفی عورت نے چھوڑا دادا یا دادا اور شوہر اور بیٹی اور ماں اور حقیقی بھائی یا اللاتی بھائی، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ سدس جو ہوگا وہ بہتر ہے دادے کے لیے، اور مسئلہ 13 تک اور پکڑ جائے گا، اور بہن کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. اور تو جان کے زید ابن ثابت جو ہیں وہ حقیقی بہن کے لیے یا اللاتی بہن کے لیے کو صاحب فرضی حصے والی نہیں بناتے دادے کے ساتھ. وہ جو میں نے شروع میں بات کی اسبا ہوتی ہے، مگر ایک مسئلہ میں جس کو مسئلہ اقدریہ کہتے ہیں، مسئلہ اقدریہ میں. اور یہ اس کی مثال جیسا کہ شوہر ہے، ماں ہے اور دادا ہے اور حقیقی بہن ہے یا اللاتی بہن ہے، تو زوج کے لیے خامد کے لیے 1/2 ہوگا، ماں کے لیے 1/3 ہوگا، دادے کے لیے 1/6 ہوگا اور بہن کے لیے 1/2 ہوگا. پھر دادے کے حصے کو ملائیں بہن کے حصے کے ساتھ، ان دونوں کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کریں. اس لیے کہ مقاسمت یہاں پر دادے کے لیے بہتر ہے کہ اس کی اصل بنے گی مسئلے کی 6 سے، اول کر جائے گا 9 تک، اور اس کی تصحیح ہوگی من 27 27 سے. اور اس مسئلے کا نام اقدریہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا بنی اقدر کی ایک عورت کے والے سے یہ پیش آیا تھا، اور بعد نے کہا اس کا نام اقدریہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کے موقف کو گدلا کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں پوری بات جو اصولی طور پر تھی وہ بننی نہیں رہتی. اور اگر بہن کی جگہ ولو کان مکان اختی اخن، اگر بہن کی جگہ بھائی آ جائے یا 2 بھائی آ جائیں تو اس کے اندر اول بھی نہیں ہوگا اور مسئلہ اقدریہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہوگا جناب مقاسمہ اور مناسخہ. عموماً مدارس کے اندر یہیں تک ہی پڑھایا جاتا ہے، تاہم ہم پھر بھی آگے چلتے ہیں اور ذوی الارحام کے والے سے ہم مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذوی الارحام پہلے سمجھیں کہ بھی ذوی الارحام کے والے سے جو اصطلاحات ہیں وہ کیا ہے. ذوی الارحام اس کے اندر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ایک ہے ہمارا رحم والے رشتے کا لفظ بولتے ہیں جو ہمارا ایک عمومی طور پر شرع کے اندر لفظ بولا جاتا ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی ایک حدیث پاک جو ہے وہ عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يدخل جنت قاطع رحم، جنت کے اندر وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جو صلہ رحمی نہیں کرتا. قاطع رحم ہے جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، جو توڑنے والا ہے اس کے لیے حکم ہے، جو آگے تڑوانے والا ہے اس کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا. ایک تو کہتا ہے نا کبھی خود سلام نہیں لیتا، جو دوسروں کو منع کر رہا بھی سلام نہیں لینا. برادری کے صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی ذاتی شہرت کی وجہ سے، ذاتی عزت نہیں، عزت اور شہرت میں فرق ہوتا ہے. ذاتی شہرت کی وجہ سے کہ بھئی جو میرے ساتھ کلام نہیں، میرے ساتھ جس کے اچھا رویہ میں نہیں جس کے ساتھ رکھتا کوئی بھی اس کے ساتھ نہ رکھے، تو وہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ فرما رہے ہوں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو جو کروانے والا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی. تو یہاں پر ذوی الارحام سے مراد وہ نہیں ہے، یہاں پر ذوی الارحام سے مراد ہے
وہ رشتہ دار کہ جو نہ تو صحابہ فرائض میں سے ہو اور نہ ہی عصبات میں سے ہو، بلکہ ان سے ہٹ کر جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہاں پر ان کا بیان ہے۔ سمجھیے بات کی۔ اب ذوی الارحام جو ہیں ان کے والے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ کچھ اس بارے میں اصول ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں اصول میں جو اولو الارحام ہیں، کچھ وہ ہیں جو فروع میں اولو الارحام ہیں، ذوی الارحام ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو حواشی میں ذوی الارحام ہیں۔ انہوں نے 4 کیٹیگری کی ہیں۔ تو جو اصول میں ذوی الارحام ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ جو اصول میں ذوی الارحام ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ہر وہ مذکر جب اس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت موجود ہو، جب اس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت موجود ہو تو وہ ذوی الارحام میں سے ہوگا۔ جیسے نانا، اس کے اور میت کے درمیان ایک عورت کا واسطہ ہے۔ دادی اور نانی کا باپ، تو دادی اور نانی کا جو باپ ہے اس کے آگے واسطے میں عورت کا واسطہ ہے، اور یہ ہیں اصول میں سے اور ہیں مذکر۔ اب عورت، دوسری صورت ہے عورت، ہر وہ عورت جس کی اور میت کے درمیان تعلق کسی ایسے مرد کے واسطے سے ہو جس کے اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ ہو۔ جیسے نانا کی ماں، اب ماں ہے عورت لیکن اس کا جو میت کے ساتھ واسطہ ہے وہ ایک ایسے مرد کے واسطے سے ہے کہ جس کا تعلق میت کے ساتھ عورت کے واسطے سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دادی کے باپ کی ماں، دادی کے باپ کی ماں، دادی تو ہوئی کہ جو باپ کی ماں بنتی ہے، پھر دادی کے آگے باپ اور دادی کے باپ کی آگے جو ماں ہے تو وہ کیا بنتی ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ذوی الارحام میں سے، ذوی الارحام میں سے بنتی ہے، اور وہ اصول میں آتی ہے، اور اصول میں وہ مؤنث بنتی ہے۔ فروع میں ذوی الارحام، فروع میں ذوی الارحام، اب یہ ہے کہ جس کا تعلق میت کے ساتھ کسی عورت کے واسطے سے ہو، جس کا تعلق میت کے ساتھ کسی عورت کے واسطے سے ہو، یہ ہے فروع میں، اور یہ ہے کہ اس کا تعلق میت کے ساتھ کسی عورت کے واسطے سے بنا ہے۔ جیسے نواسی اور نواسا، اب نواسا مذکر میں آ گیا، نواسی مونس میں آ گئی، اور پوتی کی اولاد، اب پوتی کی اولاد، تو اولاد جو ہے پوتی کی وہ مونس کے واسطے سے ہے، فروع میں سے ہے، مونس کے واسطے سے ہے، تو مونس کے واسطے جو فروع میں آتا ہے وہ بھی ذوی الارحام میں آتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے حواشی میں جو ذوی الارحام بنتے ہیں، حواشی میں ذوی الارحام بننے کی مثال جیسے ہر وہ مرد جس کا تعلق، ابھی وہی مرد اور عورت، ہر وہ مرد جس کا میت کے ساتھ تعلق عورت کے ذریعے ہو، جیسے اخیافی بھائی کو چھوڑ کر آپ یہ دیکھ لیں ماموں، ماں کے واسطے سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ خالہ مونس میں سے ہو تو اس کا ماں کے واسطے سے تعلق بنتا ہے۔ اخیافی بھتیجا اور اخیافی بھانجا، کہ ماں جایا جو بھائی تھا، ماں کے واسطے سے جو بھائی تھا اس کی آگے جو اولاد ہے، یہ حواشی میں آئے گی۔ ٹھیک ہوگی؟ تو پھپھی، خالہ اور بھتیجی، پھپھی، خالہ اور بھتیجی۔ اب یہ پھپھی اور جو ہے نا خالہ، خالہ تو سمجھ آ گئی ماں کے واسطے سے بن رہی ہے، بھتیجی جو ہے نا ہے مونس لیکن یہ بن رہی ہے بھائی کے واسطے سے، لیکن اس کی نسبت پھر یوں نہیں کرتے، وہ میں یہاں پر بتاؤں گا۔ اس کی نسبت کا بڑا اچھا انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ وہ مونس کا واسطہ درمیان میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو ضابطہ یہی ہے کہ مونس کے واسطے سے، چاہے اصول میں ہو، چاہے فروع میں ہو، چاہے حواشی میں ہو، مونس کے واسطے سے جو آئے وہ ذوی الارحام میں ہوگی۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے اب ذرا ذوی الارحام میں چلتے ہیں کہ ذو رحم ہر وہ رشتہ دار، ہر وہ قریبی رشتہ دار لیس بذی سہم، جو نہ تو فرضی حصے والا ہو نہ ہی اسبا ہو، اور عام صحابہ کرام علیہم رضوان وہ یرون توریث ذوی الارحام،
وہ ذوی الارحام کو وارث بنانے کو سمجھتے تھے، وارث بنایا کرتے تھے، عقیدے میں یہ بات شامل رکھتے تھے، اور اسی کے بارے میں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان یا صحابہ حناف نے اسی کے بارے میں فیصلہ دیا، فتویٰ اسی پر ہے، ہم دیتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ ذوی الارحام کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے مناسبے سے آگے پڑھاتے نہیں ہیں مدارس کے اندر، اور مال کو بیت المال میں رکھا جائے، اس وقت جو بیت المال ہوتا تھا، آج والا نہیں۔ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِي رحمہ اللہ تعالیٰ، یہی موقف امام مالک کا ہے، یہی موقف امام شافعی کا ہے کہ ذوی الارحام کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ذوی الارحام کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم يُنْتَمَى إِلَى الْمَيِّتِ، کہ میت کی طرف جس نسبت کی جائے، میت کی طرف، یعنی جو منسوب ہو میت کی طرف، جو اپنی نسبت میت کی طرف کرے، خود کی پہچان میت سے بنائے۔ وَهُمْ اولاد البنات وَاولاد بنات الابن، اور وہ ہے بیٹی کی اولاد اور پوتی کی اولاد، وہ ہے بیٹی کی اولاد اور پوتی کی اولاد۔ وَالصِّنْفُ الثَّانِي، اور دوسری قسم يُنْتَمَى، جس کی طرف میت کی نسبت کی جائے، جس کی طرف، اور وہ ہیں وہ دادے جو ساکت ہیں، نانے، اور جدات ساکتہ، وہ نانیاں جن کے آگے درمیان میں واسطہ ماں کا آ جاتا ہے یا ابویات میں آ جاتی ہیں، ساکت ہیں وہ۔ تیسری قسم يُنْتَمَى إِلَى أَبَوَيِّ الْمَيِّتِ، تیسری قسم وہ کہ جو میت کے والدین کی طرف جس کی نسبت کی جاتی ہے، اور وہ وَهُمْ اولاد الاخوات، یہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے بڑی اچھی کیٹیگری کی ہے کہ جن کی نسبت والدین کے، میت کے والدین کی طرف کی جائے، اور وہ بہنوں کی اولاد ہے، بھائیوں کی بیٹیاں ہیں، بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اور بنو الاخواتی، اور آگے بھائیوں کے بنو الاخواتی لأم، اور اخیافی بھائی، اخیافی بھائیوں کی آگے جو بیٹیاں ہیں، یعنی بھانجیاں ہوں یا بھتیجیاں، بھانجیاں ہوں، اخیافی بھانجیاں ہوں، وہ اس میں شامل ہوگی۔ اخیافی بھانجیوں کا مطلب ہے اخیافی بہن کی بیٹی، اور اخیافی بھتیجیوں کا مطلب ہے کہ ماں جائے بھائی کی بیٹی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بنو کا لفظ بولا ہے کہ وہ آگے اخیافی بھتیجیاں ہوں، اخیافی بھانجیاں ہوں، یا بھتیجے اور بھتیجیاں ہوں، بھانجے ہوں، سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وَالصِّنْفُ الرَّابِعُ، اور چوتھی قسم، بات سمجھ آ رہی؟ يُنْتَمَى إِلَى جَدِّ الْمَيِّتِ اور جدتیہ، کہ جو میت کے جد کی طرف، یعنی وہ دادے اور یا ماں کے باپ کی طرف، یعنی نانے کی طرف جس کی نسبت کی جائے، یا ان کے آگے جدات کی طرف نسبت کی جائے۔ وَهُمُ الْعَمَّاتِ، انہوں نے وہ قسم میں شامل کیا ہے کہ وَهُمَا أَمُّ الْأَبْ وَأُمُّ الْأُمِّ، نانی یا باپ کی جو ماں ہے، تو باپ کی ماں کی بیٹی، باپ کے ماں کی بیٹی پھوپھی لگی، تو پھوپھی کو یوں لے کر آئے، باپ کی بہن کے طور پر نہیں لائے، بلکہ باپ کے ماں کی بیٹی، یعنی عورت کا واسطہ یوں شامل کیا پھوپھی میں، یہ ہے اس کے اندر کمال کی بات۔ والاعمام، یہ امام سے مراد یہاں پر اخیافی چاچے ہیں، یعنی ماں شریک جو بھائی تھے ان کے آگے جو چاچے لگتے ہیں، تو ماں کے واسطے سے وہ چاچے لگے نا۔ والاخوال، اور خالو، والخالات، اخوال کا مطلب، خالو کا مطلب ماموں جسے ہم کہتے ہیں، اور خالات اور خالائیں۔ فہاؤلائی، یہ 4 قسمیں، اور ہر وہ جو، یہ ضابطہ ہے، جو ان کے واسطے سے ذوی الارحام کے ساتھ منسوب ہو، سب کے بارے میں یہی حکم ہے۔ آگے چلیں، ابو سلیمان محمد بن حسن سے، وہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اصناف میں سے سب سے زیادہ قریب قسم جو ہے صنف ثانی ہے، اگرچہ اوپر تک ہو، پھر پہلی قسم ہے اگرچہ نیچے تک ہو، پھر تیسری قسم ہے اگرچہ وہ نیچے کی طرف آتے جائیں، ثم الرابع، آخر میں چوتھی قسم آتی ہے اگرچہ وہ دوری کیوں نہ چلی جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حسن بن زیاد کی روایت امام صاحب سے یہ ہے، اور ابن سماع نے امام محمد بن حسن سے روایت کی ہے، اور وہ امام صاحب رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اقرب قسم جو وراثت میں ذوی الارحام میں ہوگی
وہی ترتیب سے، پہلی قسم، پھر دوسری قسم، پھر تیسری قسم، اور پھر چوتھی قسم، جس طرح اسبات کی ترتیب چلتی ہے، اور یہی ماخوذ ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اور صحیحین کے نزدیک جو ہے وہ صنف ثالث جو ہے وہ جد پر مقدم ہوگی، یعنی خاص صنف ثانی کے والے سے یہ بات رہے ہیں کہ صنف ثانی جو ہے وہ جد پر مقدم ہوگی، پوری دوسری قسم پر نہیں کر رہے، صرف اس کی ایک قسم ہے جد، جو جد وہ جو ماں کا باپ یعنی نانے پر مقدم ہوگی، اس لیے کہ یہ صحیحین کے نزدیک جو ہے ان میں سے ہر ایک اس کی فرع سے اولا ہے، تو اس کی اور وہ اس کی آگے فرع سے اولا ہے، اگرچہ نیچے تک یہ اولا ہے اس کی اصل سے۔ وقت زیادہ ہو گیا۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وایمانا کاملا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء صلی اللہ تعالی علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔